الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد و اہلہ۔ میرے بہت ہی محترم علماء اکرام، سادات اکرام، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ مجھ سے قبل صوفی حارث اسلم نے بہت سی چیزیں بتا دیں، اللہ رب العزت ہمیں اس پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے سنا اس کو اپنے ذہن میں یاد رکھ کر اس کو بار بار دہرانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب بار بار ہم دہرائیں گے تو ہمارے چیزیں جو لا شعور میں ہیں وہ دوبارہ شعور میں آ جائیں گی اور ہمیں یاد رہیں گی، اور پھر ہم وہ چرچا کریں بار بار اپنے دوستوں میں، گھروں میں، تو یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ بھی رہتا ہے۔ میں آج کے اپنے اس مختصر سے وقت میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ ارشادات بیان کروں گا۔ جیسا کہ میں نے اپنی گزشتہ محفل میں بھی کچھ تھوڑے بہت بیان کیا تھا، اللہ رب ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہمارے دوسرے خلفائے راشدین میں سے ایک ہیں، اور آپ کے دور حکومت میں بہت سی فتوحات ہوئیں اور بہت سی جنگیں ہوئیں، اور ان میں آپ کو بہت زیادہ فتوحات حاصل ہوئیں، اور آپ کی حکومت کا جو مربع میل وہ تقریباً 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا، یعنی ایک بہت بڑی حکومت آپ کی تھی۔ لیکن آپ نے جتنے بھی گورنر متعین کیے اس پہ آپ نے خصوصی توجہ فرمائی، اور یہاں تک کہ آپ امیر المؤمنین ہوتے ہوئے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ امیر المؤمنین، جیسا کہ میں معذرت کے ساتھ کہ جیسے آج کل کے امیر المؤمنین بنے ہوئے ہیں جو مدینہ ریاست کی بار بار جو اٹھاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان سے یہ لوگ تو آج کل کے جو بنے ہوئے ہیں جو حکمران، یہ تو اس وقت کے ایک عام سے صحابی کے بھی کہ مٹی کے برابر بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی اس چیز کی طرف سوچا بھی ہوگا کہ اپنے جو عوام ہیں، اپنی جو جنہوں نے ان کو ووٹنگ دی ہے ان کے بھی کچھ سوچ سکیں۔ لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما وہ امیر المؤمنین جو دنیا سو رہی ہے رات کو، جو اپنے آرام میں مشغول ہیں، لیکن وہ امیر المؤمنین ان کو اتنا اللہ سے پیار اور اللہ کے عذاب سے اتنا خوف
کہ وہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ میں اپنی رعایا کے بارے میں کیسے جواب دوں گا. میرے سے پوچھا جائے کہ اللہ رب العزت سے پوچھے گا کہ اب تم نے اپنی عوام کے لیے کیا کیا تو میں کیا جواب دوں گا. تو یہ وہ واحد خلفاء خلیفہ ہیں جو راتوں کو روتے تھے, راتوں کو گشت کرتے تھے کہ میری رعایا, میری عوام کسی تکلیف میں تو نہیں ہے. تو ایک رات آپ اپنے غلام کے ہمراہ گشت پہ تھے, تو مدینہ کی جو باؤنڈری ہے اس کے جب ختم ہونے کے قریب تھی, وہاں تک پہنچے تو آپ نے ایک دور سے ایک لائٹ نظر آئی ان کو, تو وہ ان کو دیکھتے ہوئے آپ وہاں رک گئے اور انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے پتہ کرے کہ بھئی ادھر کیا ماجرا ہے. تو جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہے, اس میں لائٹ ہے اور اس میں کچھ تھوڑی آواز کرانے کی, رونے کی آواز آ رہی ہے. تو آپ کے غلام نے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے, تو وہ جن کا وہ خیمہ تھا وہ کہنے لگے میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. تو وہ واپس آ گئے, انہوں نے زیادہ تکرار نہیں کی, کوئی لڑائی نہیں کی بھئی تم کیوں نہیں بتا رہے, نہیں, انہوں نے کچھ نہیں بتایا. تو آپ کے غلام واپس آ گئے اور آنے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی اے امیر المؤمنین, وہ ایک شخص ہے کہ لیکن وہ بتا نہیں رہا. تو آپ خود تشریف لے گئے بذات خود, وہاں جا کے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے, وہ اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے, چیخنے کی آواز آ رہی ہے, سب خیریت ہے. تو پہلے تو اس نے تگودو کی کہ میں نہ بتاؤں, لیکن پھر بھی آپ نے تو پوچھا, لیکن آپ نے یہ مینشن نہیں فرمایا کہ میں کون ہوں, نہ آپ کے غلام نے مینشن کیا, کچھ چیز مینشن نہیں کی. تو اس بدو نے کہا کہ میں ایکچولی دور سے آیا ہوں اور میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں, اور لیکن تھوڑا سا فاصلہ ہے, رات ہو گئی ہے, تو اب لیکن میں نے یہاں پہ خیمہ لگا لیا ہے اور میری بیوی وہ امید سے ہے اور اس کی تکلیف بڑھ گئی ہے. تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم ٹھہرو ایک منٹ, اور وہ اسی وقت اسی لمحے واپس مڑے, تو میرا ویٹ کرو میں ابھی آتا ہوں. تو واپس حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے گھر تشریف لے گئے اور جا کر اپنی زوجہ سے فرمایا کہ اے میری بیوی, کیا تم نیکیاں لوٹنا چاہتی ہو, تم بہت زیادہ اجر حاصل کرنا چاہتی ہو. تو آپ کی زوجہ نے عرض کی یا امیر المؤمنین, کون نہیں ایسا چاہے گا, میں بھی چاہوں گی. تو آپ نے فرمایا کہ میرے ایک دوست کی بیوی حاملہ ہے اور اس کو تھوڑی تکلیف ہو گئی ہے, تو تم ایسا کرو کہ دو بھی ضروری چیزیں لینے والی ہیں ان کو اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے وہ ضروری جو دانے ہیں اور گھی ہے اور باقی جو دیگر اشیاء ہے جو ان کی ضرورت کے مطابق تھیں, انہوں نے اکٹھے کیا اور آپ سے فرمایا کہ آپ لکڑیاں بھی لے کے آئیں. تو حضرت سیدنا عمر فاروق امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کے ایک بادشاہ, انہوں نے لکڑیاں اٹھائیں, اپنے کندھے پہ رکھیں اور اپنی زوجہ کے ساتھ لالٹین لے کر اس طرف چل پڑے. وہاں جب پہنچے تو آپ کی زوجہ اندر گئیں, تو خود اس بدو کے ساتھ اس جو آدمی آیا تھا, اس کی زوجہ اندر تھیں, تو اس کے ساتھ باہر ویٹ کرنے لگے, تو ساتھ دعا مانگنے لگے کہ فکر نہ کریں انشاءاللہ اللہ عز و جل بہتری فرمائے گا. تو وہ بدو, وہ جو مسافر ہے, وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ رہا ہے کیا تمہاری بیوی یہ کام جانتی بھی ہے, کوئی خراب نہ کر دے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں, الحمدللہ اللہ بہتر فرمائے گا. تو آپ بار بار ان کے ساتھ
ان ساتھ باہر خیمے کے باہر گھوم رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، تو وہ آدمی بار بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ پوچھ رہا ہے کہ بھی آپ کی بیوی یہ کام کر بھی سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. تو جب سلسلہ ختم ہوا تو اندر سے بچے کی آواز آئی، تو اندر سے آواز آئی امیر المومنین بیٹا پیدا ہوا ہے. جب اس شخص نے، اس آدمی نے یہ سنا کہ اندر کی جو عورت ہے، جو اندر سے آواز آ رہی ہے عورت کی، اس نے پکارا ہے اے امیر المؤمنین بیٹا ہوا ہے، تو اس کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں جس انسان کے ساتھ اتنی بدتمیزی کے ساتھ اس کے ساتھ میں ایسا برتاؤ کر رہا تھا جیسے وہ یہاں کا کوئی غلام ہے یا کوئی مزدور ہے، لیکن وہ تو امیر المؤمنین نکلے. اب یہ میرا کیا حال کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا میرے بھائی فکر نہ کرو، وہ میری بیوی ہے، تو اللہ رب العزت نے تمہیں خوشیاں عطا فرمائی ہیں. تو میرے عزیز دوستو، آج کل کے حکمران جو اپنی جب وزیر اعظم یا کسی اعلی مقام پر پہنچتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کو عوام نے سلیکٹ کیا ہے، ہم عوام کی بہتری کے لیے کچھ کریں. تو ایک وہ امیر المومنین جو اتنے مربع میل کے بادشاہ، اور جن کے اوپر جو پہناؤ پہنا ہوا ہے وہ بھی ایک غریبوں کا پہناؤ، کہ وہ بھی اس خوف سے کہ مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ میں نے اپنے اوپر جو تن کے اوپر جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی میں نے کس طرح پہنے ہوئے ہیں. اور ایک ہمارے جو حکمران ہے کہ ان کو جو کپڑا صبح پہنا ہے وہ دوپہر کو نہیں پہن سکتے، جو دوپہر کو پہنا ہے وہ رات کو نہیں پہن سکتے. ایک وہ امیر المومنین جن کے اوپر پیوست لگے ہوئے کہ کوئی یہ نہ پوچھ بیٹھے کہ اس کے پاس اتنا کپڑا آیا کیسے، کہاں سے آیا، کہ ہمارے اوپر تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے اور اس کے پاس کہاں سے آیا. تو یہ اس طرح کے واقعات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئے، اور آپ نے جواب دیا، اور آپ خوف خدا سے روتے رہتے کہ میں عوام کا جواب دینا ہے اللہ رب العزت کے سامنے، کہ میں کیا جواب دوں گا کہ میری عوام کو، کہ میری رعایا کو کوئی تکلیف ہے. تو آپ کے دور حکومت میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے بہت سے ایسے قوانین، ایسے بینیفٹ قائم کیے جو آج تک جو چل رہے ہیں. اور میں بالکل ایک نادم ہو کے ہی، کیونکہ نادمی والی بات یہ ہے کہ نادم ہو کے وہ جو قوانین جو ایک مسلمان ریاست، ایک مسلمان حکمران، ایک مسلمانوں کے لیے جو کرنے چاہیے تھے، وہ آج ایک غیر مذہب کے لوگ جو نا وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی مقام پر پہنچتے ہیں، اگر ہم کسی بالکل گزٹڈ آفیسر 18ویں گریڈ، 21ویں 22ویں گریڈ میں پہنچ جاتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں بوجھنا چاہیے کہ ہم کسی کے اگر اوپر ہیں تو ہمارے سے بھی اوپر لوگ ہیں، ان سے بھی اوپر کوئی ہے جو پوچھنے والا ہے کہ ابھی کیا میں نے تمہیں یہ مراعات دی، میں نے تمہیں اس پوسٹ سے پہنچایا، تو کیا تم نے اس کا حق صحیح طرح ادا کیا؟ اللہ رب العزت ہمیں اس چیزوں پر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے چیزوں سے دور رکھے. اور آپ سوچئے کہ اب یہ نیو ایئر گزرا ہے، کیا کچھ نہیں ہوا. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس نئے سال کے وقت کسی نے کوئی شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے ہیں یا نہیں، کسی ایسی چیزوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں، یہی جو پچھلے سال گزر گیا، جیسا بھی تھا گزر گیا. اللہ رب ہمیں ایسی آگے جو آنے والی جو پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، جو کچھ بھی ہیں، یا اللہ رب العزت ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ سارا پلانر ہے، وہ سارا کچھ چیز کا مالک ہے، وہ کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے. لیکن ہم اس کی آگے دعائیں تو مانگ سکتے ہیں نا. اللہ رب العزت پیارے حبیب کے ذریعے ہماری دعاؤں کو ٹھکراتا نہیں، وہ بہت کریم ہے، وہ بہت رحیم ہے. لیکن ایک ہم نادان خطا کار جو ہم یہ چیزیں بھول چکے ہیں، اور ہمارے تن پہ جب کوئی چیز آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں، حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں.
اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اللہ رب العزت کے حضور ہمیشہ گڑ گڑاتے رہیں کہ وہی ہمارا پالنہار ہے، اسی نے ہم کو اس کو دکھ بھی دیا ہے، سکھ بھی دینا ہے، ہر چیز اسی کی طرف سے آنی ہے، ہر تکلیف اس کی طرف سے آنی ہے، اور جب اللہ رب العزت کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس کا مداوع بھی کرتا ہے، اس کے اوپر مرہم بھی وہی رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔